ہر صاحب ایمان عمل قرباں کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایسے میں دین بیزار لوگ، وہ ملحدین کی شکل میں ہوں، لبرلز ہوں یا سیکولر ہوں، عمل قرباں پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جانور کے اوپر۔ لاکھوں کی تعداد میں معصوم جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر غریبوں کی مدد کرنی بھی ہے تو ان کی مدد کسی صدقے کے ذریعے کر دی جائے، کسی خیرات کے ذریعے کر دی جائے، کسی کمزور کی اپنے پیسوں کے ذریعے مدد کر دی جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ معصوم جانوروں کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ حقیقت میں ایک ظلم ہے۔ یہ معترضین کا ایک اعتراض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ خیال رکھے کہ قربانی حقیقت کے اندر جانور کے اوپر ظلم ہے، تو آپ علی الرحمہ نے لکھا ہے حقیقت کے اندر اس نے کفر کیا ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا شخص اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا صریح انکار کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت پر اعتراض کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہم عمل قربان کرتے ہیں، اللہ کے حضور جانور قربانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کیا ہم اپنی وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب آپ قربانی کیجئے۔ تو اعتراض کرنے والوں سے یہ سوال بنتا ہے، کیا مخلوق زیادہ رحیم ہو سکتی ہے یا خود مخلوق کا جو پیدا کرنے والا خالق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ زیادہ اپنی تخلیق پر، اپنی مخلوق پر زیادہ رحیم ہو سکتی ہے؟ تو یہ حقیقت کے اندر ظلم نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا، اس کا ایک لطیف نکتہ بھی ہے۔ کاظمی شاہ صاحب علی الرحمہ نے اپنے مقالات کاظمی میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم عمل قربان کرتے ہیں، گویا کہ ہم عمل قربان نہیں، بلکہ حقیقت میں ہم ایک جانور کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضرت یہ جانور پر کیسا احسان کہ ہم اس کو ذبح کر جاتے ہیں، اس کا گوشت کھا جاتے ہیں اور اس کے خون کو زمین میں ملا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کھال کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، یہ کیسا احسان ہے ایک جانور پر؟ تو آپ علی الرحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے جانور ہیں جن کو سال بھر میں ذبح کر دیا جاتا ہے، اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو خود بخود مر جاتے ہیں، مٹی مل ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ ایک ایسا جانور ہے جو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہم اسے خریدتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں اپنا خیال بنا کر، اپنے تصور کو ذہن میں رکھ کر کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالی عمل قربان کرنے والے شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے بندے، تو نے میری ذات کے لیے قربانی کی، تو نے میری ذات کے لیے جانور کو ذبح کیا، میری ذات کے لیے جانور کو میری بارگاہ میں قربان کیا، جا تو بھی اس عمل کی وجہ سے جنت میں جا، اور اس جانور کو بھی اس عمل قربان کی وجہ سے جنت میں لے جا۔ تو گویا اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم عمل قربان کر کے نہ صرف یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم گویا اللہ کی رضا کے لیے عمل قربان کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور تصویر یہ بھی ہے کہ ہم ایک معصوم جانور پر یہ بھی احسان کرتے ہیں کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان معترضین کو حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں دین اسلام کی جو شعائر ہیں انہیں سمجھ کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے۔